السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا قائدنا وقدوتنا مصطفانا ومجتبانا آقانا ومولانا مأوانا وملجانا محمد عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، آمنت بالله صدق الله العظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين صلى الله تعالى عليك وسلم۔ الحمدللہ، مولا آج کی یہ شب ایک عظیم اور بابرکت مہینہ جو عنقریب ہمارے درمیان آنے والا ہے، جس مہینے کو پانے اور اس میں شریک رہنے کی دعا کرنے کا حکم حضور نے دیا، اور حضور نے خود یوں دعا بھی فرمائی اور اپنی امت کو یہ سکھایا بھی کہ تم جب شعبان کے مہینے میں داخل ہو جاؤ تو رمضان پانے کی دعا کرو۔ بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، شعبان اور رجب ان دونوں مہینوں میں اے اللہ ہمارے لیے برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ حضور نے خود ایسی دعا فرمائی اور دعا کی تعلیم بھی دی۔ اس مہینے کی عظمت اور اس کی برکت اور اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور نے فرمایا اور مہینوں کی طرح اس مہینے کا نام نہ لو۔ جیسے کہ رجب بولتے ہو تو رجب بول سکتے، آپ اجازت ہے، شعبان بول سکتے، شوال بول سکتے، محرم صفر بول سکتے آپ، مگر جب رمضان آپ کو بولنا ہوگا تو آپ رمضان نہیں بول سکتے، خالی آپ کو رمضان شریف بولنا ہوگا، یا ماہ رمضان بولنا ہوگا، یا رمضان کا مہینہ بولنا ہوگا، یا رمضان مبارک بولنا ہوگا، یعنی آگے ہو یا پیچھے ہو کوئی ایسی چیز لگانی ہوگی جس سے یہ اور مہینوں سے الگ ہو جائے، اس کی عظمت سمجھ میں آئے، اس کا مقام اور اس کا رتبہ سمجھ میں آئے۔ جب اس مہینے کے نام کا اتنا ادب ہے
اس مہینے کے نام کی اتنی عظمت ہے کہ اس کو بلا کسی آگے پیچھے کوئی لقب لگائے ہوئے بیان نہیں کر سکتے. تو سوچو آپ یہ نام جس مہینے کا ہوگا وہ مہینہ کتنی عظمت والا ہے. عموماً ہماری یہ فطرت ہوتی ہے کہ ہمیں ہر چیز کی قیمت کا احساس اس کے چلے جانے کے بعد ہوتا ہے. ماں باپ جب تک ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں معلوم ہوتی, احساس نہیں ہوتا. وہ جب چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں بڑا احساس ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں بھئی ہمارے باپ کی دعا ہے, ہماری ماں کی دعا ہے. حالانکہ دعا تو اس وقت لینا چاہیے تھا جب وہ تھے, اس وقت تو ان کی قدر نہیں کی. جب چلے گئے تو پھر ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. ہیرا جس کے پاس ہو نا اسے قیمت نہیں معلوم ہوتی ہے, مگر ہیرا جب چلا جاتا ہے تو اسے اس کی قدر معلوم ہوتی ہے. اور آسان کروں, یہاں پر اجمیر ہم سے کتنی دور ہے, مگر یہاں پر بھی جب اجمیر کا نام آتا ہے, خواجہ کا نام آتا ہے تو ہمارے دل مچل جاتے ہیں. ہم جیسے بیٹھے ہوتے ہیں ہماری بیٹھنے کی کیفیت بدل جاتی ہے. بڑے ادب سے ہم اجمیر شریف بولتے ہیں, خواجہ کا نام لیتے ہیں, مگر جہاں پر وہ آستانہ ہوگا, جہاں خواجہ آرام کر رہے ہیں, وہاں ان کو اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی قدر دور والوں کو ہوتی ہے. ہم چھٹی شریف کرتے ہیں تو کتنے اہتمام سے کرتے ہیں. ابھی ہمارے مسجد کے صدر صاحب مدینہ جا کر آ گئے. اللہ کرے کو وہ دن, وہ لمحہ, وہ پل نصیب فرمائے. وہاں ہم لوگ ہیں روزانہ صبح اٹھ رہے تو گنبد خضرا, دوپہر ہو تو گنبد خضرا, رات ہو تو شام ہو تو گنبد خضرا. وہ دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھتے رہتے ہیں, اپنا کام کرتے رہتے. مگر ایک عاشق رسول سے پوچھو اس گنبد کی اہمیت کیا ہے. اسی لیے کسی نے کہا نا طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی. وہاں سے واپس آنے والے سے پوچھو کہ کیا کیفیت تھی تیری, بولے گا کیفیت تو میں بیان نہیں کر سکتا, ہاں ایسا لگا کہ میرے جسم سے میری روح نکال دی گئی. وہ تڑپ, وہ بے چینی ہوتی. تو عموماً رمضان جب چلا جاتا ہے تو اس کا احساس ہوتا, مگر سرکار نے 1450 سال پہلے یہ بات فرما دی. حضور جانتے تھے کہ میری امت میں ایسی غفلت والے لوگ ہیں, ایسی سستی کاہلی ہوگی, اسی لیے حضور نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے کہیں مت جاؤ. 5 چیزیں رب نے تمہیں دی ہیں, وہ 5 چیزیں ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ ان کی جگہ کوئی اور 5 چیزیں آئے, رہی سو 5 چیزوں کی اہمیت کو سمجھو, اس کی قدر جانو. اغتنم خمسا خمسا قبل خمس, سرکار نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے کہیں مت جاؤ. وہ مل گئی تو خدا کا شکر ادا کرو اور پھر اس کی قدر کرو. وہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو اہمیت دو, اس کی قدر جانو. بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کو سمجھو, کیونکہ عموماً جوان آدمی کو اپنی جوانی کا احساس نہیں ہوتا جب تک کہ وہ جوان ہوتا ہے, اور جب بوڑھا ہوتا ہے تو اسے اس کی جوانی کا احساس ہوتا ہے. ارے اب تو میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل بھی نہیں پڑھ سکتا, کھڑے ہو کر آدھا پارا بھی نہیں سن سکتا. مگر بڑھاپے میں اسے شوق پیدا ہوگا, اسے احساس پیدا ہوگا. کتنے مدے ہوں گے یہاں پر اس محفل میں بھی, ان کو اب داڑھی رکھنے کا شوق ہے, ان کو اب سچ بولنے کا شوق ہے, ان کو اب روزے رکھنے کا شوق ہے, ان کو اب عبادت کرنے کا شوق ہے, تلاوت کرنے کا شوق ہے. مگر جوانی میں قرآن پڑھنا سیکھے تھے, اب وہ شوق پیدا ہوا تو فائدہ نہیں. بریانی کھانے کا مزہ جوانی میں ہے نا, بوٹی ہو ہڈی ہو چبانے کا مزہ جوانی میں. جب دانتی ختم ہو جائیں گے تو بریانی کھانے کا مزہ کیا. اور اس عمر میں انسان کو سمجھ میں آئے کہ نہیں بھائی مزہ اس میں ہے. بڑھاپے میں آدمی کتنی بھی قیمتی سے قیمتی چیز کھائے گا پچا نہیں سکے گا, معدہ اس کا ہضم نہیں کر سکے گا. شوق بڑھاپے میں بڑھا اس کا,
تو جس وقت جو چیز ہونی چاہیے اس وقت بندے کو وہ چیز دی گئی تو وہ خدا کی نعمت سمجھ کر غنیمت جانے اور اس کی قدر کرے. ہر جوان اپنی جوانی کا احساس اپنے اندر پیدا کرے, اس کی قیمت کو سمجھے. جب بوڑھا ہو جائے گا اس وقت وہ سوچے گا کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں, کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں, کرسی لگا کر نماز پڑھنا پڑے گی. سرکار نے فرمایا بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. حضور نے فرمایا غریبی آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو. پیسہ ہے, خرچ کر رہا, لٹا رہا, احساس نہیں ہے, مگر جس وقت وہ دولت ختم ہو جائے گی تو اسے احساس ہوگا ارے پیسہ کیا قیمتی چیز تھی. جیسے کہ آپ غور کرو, لاک ڈاؤن ابھی گزرا, آپ کو پتا چلا ہوگا کہ پیسوں کی قدر کیا ہوتی ہے, اس کی قیمت کیا ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا مالداری آنے سے, غریبی آنے سے پہلے مالداری اللہ نے دی ہے تو اسے غنیمت جانو. کیونکہ غریبی آنے کے بعد آپ کے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں دین کے لیے کچھ خرچ کروں, پیسہ ہی نہیں, کہاں سے خرچ کروں, دولت ہی نہیں, کہاں سے دو گے. سرکار نے یہ بھی فرمایا موت آنے سے پہلے اپنی زندگی غنیمت جانو. جب انسان کے سکرات کا عالم ہوتا ہے اس وقت اسے اپنے سارے کام جو کیے ہوئے ہیں, برائیاں جتنی بھی کی ہیں, وہ اس وقت اسے یاد آتی. اور ایسا ہوگا کیونکہ یہ تمہارے میرے بابا نہیں بولے, یہ حضور بولے. ایسا ہوگا ہی ہوگا, ایسا یہ فیکٹ ہے. سرکار نے فرمایا حیات رب نے دی ہے تو اس کو غنیمت جانو, یہ بڑی قیمتی چیز ہے. مرنے کے بعد بندہ کچھ نہیں کر سکتا. احادیث میں آتا ہے رب کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نیکوں کو جو عبادت کی وجہ سے, ریاضت کی وجہ سے, ان کی نیکی کی وجہ سے جو اجر و ثواب دے گا, تو گنہگار رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہمیں تو دوبارہ دنیا میں بھیج, ہم بھی ان کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گے, ہم بھی ان کی طرح عبادت کر کے آئیں گے. رب فرمائے گا بندے اب تو واپس جانا نہیں ہے, اب تو واپس جانا نہیں, موت ایک ہی بار ہے, وہ ہو گئی, اس کے بعد زندگی ہی زندگی, حیات ہی حیات, پھر موت نہیں ہے, مرنا ہے ہی نہیں. مگر اس وقت افسوس کرنے سے کیا فائدہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی اگر فارغ ہے, یعنی اسے وقت ملتا ہے کسی کام کے کرنے کا, تو اپنے فارغ وقت کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو. اگر آپ کے پاس کچھ اچھائی کرنے کا ٹائم ہے تو آپ اس کو غنیمت جانو اور اچھائی کر جاؤ, کیونکہ آپ اگر کہیں پر مصروف ہو جاؤ گے تو پھر یہ نیکی کرنے کا ٹائم آپ کے پاس نہیں رہے. کتنی حکمت بھری باتیں حضور نے فرمائی. اگر آج ہم اس پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ چیز کیا ہے. سرکار نے فرمایا موت آنے سے پہلے حیات کو غنیمت جانو, بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو, فراغت کو, مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. سرکار نے فرمایا غریبی کو مالداری سے پہلے غنیمت جانو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دے کر یہ بتایا کہ جب انسان کو اچھائیاں کرنے کا رب موقع عطا کرے تو عقل مند وہی مومن ہوتا ہے جب رب موقع دے رہا ہے تو نیکیاں کر کے گزر جائے. وہ چیز چلے جانے کے بعد اگر اس کے اندر اس کو پانے کا خیال آئے تو یہ خیال فاسد ہے, بیکار ہے, کیونکہ گیا وقت, مشہور ہے گیا وقت ہاتھ آتا ہے. مگر پھر بھی ہمیں بات سمجھ کے نہیں آ رہا. کتنے رمضان گزارے, مثال کے طور پر اگر میری عمر 35 سال کی, 40 سال کی, 50 سال کی ہے, 30 سال کی ہے, 12-13 سال میں تو الحمدللہ شعور بلند ہو جاتا. اب تو 8-9 سال کے اندر بچے باشعور ہوئے. جب بالغ ہوئے ہیں, ہمارے اوپر شریعت کی طرف سے ذمہ داری آئی, اس کے بعد سے اب ہماری عبادت, ریاضت, ہر چیز کاؤنٹ ہونے لگی, شمار میں ہونے لگی. 12 سال پکڑ لو, اگر کوئی بندہ کوئی 30 سال کا ہے, 12 سال ہٹا دو تو اب بچ گئے کتنے 18 سال. 18 سال میں 18 رمضان آئے. آپ ابھی غور کرو ان 18 رمضانوں میں میں نے کیا کیا. ایک شخص ایسا ہے,
رمضان آنے سے پہلے کیا کرا، دکانداری وغیرہ اچھی چلتی، رمضان میں کپڑے کی ایک دکان تھی، فل مارکیٹنگ کیا، سورت گیا، گجرات گیا، حیدرآباد گیا، ممبئی گیا، رات دن ایک کیا، پیسہ جمایا، خوب کمایا دھمایا تھا، جتنا بھی پورا سال وہ رمضان کی مارکیٹنگ کے لیے پورا ڈال دیا، لا کر اسٹاک لگا دیا پورا رمضان کا۔ رمضان آنے سے پہلے دکان کو چکا چک بھر دیا، چاند جس دن دکھنے والا تھا اس دن گھر میں گھس کر سو گیا تو ایسا سویا کہ پھر چاند دوسرا یعنی مہینہ ختم ہونے کا چاند دکھ رہا تھا تب اٹھا۔ کیا ملا اس کو؟ کتنا سب کچھ اس نے جمع کیا، مگر جو مین کمانے کے ایام تھے، کمانے کے دن تھے، کمانے کا جو وقت تھا، جو سیزن کا ٹائم تھا، وہ سیزن کا ٹائم اس نے غفلت میں گزار دیا، سوتے سستی کائلی میں گزار دیا۔ حالانکہ بہت کچھ لا کر جمع کیا، مگر رمضان میں جو کمانے کا وقت تھا اس وقت اس کو رات دن ایک کر کے محنت کر کے کمانا چاہیے تھا، مگر ان دنوں میں، کمانے کے دنوں میں وہ آرام کرتا رہا، غفلت کا شکار ہو گیا۔ اب جب وہ مہینہ ختم ہو گیا، وہ کمائی کا سیزن چلا گیا، اب بیدار ہو رہا اور افسوس کر رہا، اتنا مال لا کر رکھا تھا سب ویسٹ ہو گیا۔ اس افسوس سے کیا گیا ہوا وقت واپس آنے والا ہے؟ کیا وہ گیا ہوا جو سودا تھا، وہ جو نفع تھا واپس آنے والا ہے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے اتنے رمضان گزار دیے، ہم غور کریں کہ ہم رمضان میں کرتے کیا ہے، سوائے اس کے کہ روزہ رہنے کے، وہ بھی اللہ جس کو توفیق دے توفیق دے۔ اچھے جوان روزہ نہیں رہتے۔ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے، میں اور تم، ہمیں تو ضرورت ہے نیکیوں کی، ہمیں ضرورت ہے، حضور کو نیکی کرنے کی ضرورت نہیں، یاد رکھو، حضور کو کئی نیکی کی ضرورت نہیں، اللہ نے جنت بنائی ہی ہے اپنے حبیب کے لیے۔ اللہ نے خود یہ وعدہ فرما لیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ساری کائنات یہی چاہتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مگر رب یہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے حبیب کو کسی نیکی کی کوئی ضرورت نہیں، کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ نیکی خود یہ چاہتی ہے کہ مصطفیٰ مجھے کرے، نیکی خود یہ چاہتی ہے کہ مصطفیٰ مجھے کرے، کیونکہ آج یہ مجھے کریں گے تو قیامت تک ان کا امت ہی مجھے کرے گا۔ کسی بزرگ نے بڑی اچھی مثال دی ہے، بولے غذا، ہمارا پورا وجود جو ہے کھانے پینے سے، مگر حضور کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر حضور کھاتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ کھانے کو حضور کی ضرورت تھی، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے مگر کھانے کو حضور کی ضرورت تھی۔ کھانا خود منتظر رہتا تھا کہ حضور مجھے چن لیں گے تو قیامت تک ان کا امتی مجھے پسند کرے گا۔ اب غور کرو، ایک کدو ہے، کدو میں کیا ہے؟ بریانی میں جو مزہ ہے وہ کدو میں ہے کیا؟ مگر نہیں، ایک غلام کدو بڑے پسند سے کھاتا ہے، بڑے شوق سے ایک حضور کا عاشق کدو کھاتا ہے، کیوں؟ صرف اس لیے کہ حضور نے اس کو چھوا تھا، حضور نے اس کو پسند کیا تھا۔ جب کھانے پینے میں ہم حضور کی پسند کا لحاظ کرتے ہوئے دعوت کوئی دو، حافظ صاحب کیا بولتے ہیں، حضور کی سنت ہے دعوت قبول کرنا، اس لیے میں دعوت قبول کر رہا ہوں۔ دعوت قبول کرنا حضور کی سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا حضور کی سنت ہے، میٹھا کھانا حضور کی سنت ہے، تحفہ لینا حضور کی سنت ہے، تحفہ دینا بھی حضور کی سنت ہے۔ جب ساری چیزیں حضور کی سنت ہے تو سنت سمجھ کر ہم کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہو رمضان آنے سے پہلے حضور رمضان کا کتنا اہتمام کرتے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے آخر سے ہی روزہ رکھنا شروع کرتے تھے۔ 15 رجب گزر گئی تو حضور روزہ رکھنا شروع کرتے تھے، پورا رجب کا آخری پورا مہینہ، پھر شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے، اور اتنا زیادہ روزہ رکھتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ ہمیں تعجب ہوتا تھا کہ حضور اتنا روزہ رکھ رہے، ایسا لگتا تھا کہ حضور کبھی اب روزہ رکھنا چھوڑیں گے نہیں، اتنی کثرت سے حضور روزہ رکھتے، مگر عادت تھی حضور کی 2 دن 3 دن 4 دن رکھتے چھوڑ دیتے، اور یہ بھی چھوڑتے اسی لیے تھے تاکہ ہم پر کرم ہو جائے۔
کہیں میں پابندی سے رکھنا رکھوں گا تو میرا کوئی امتی یہ نہ سمجھے کہ شعبان میں بھی روزہ رکھنا فرض ہے، رجب میں بھی روزہ رکھنا فرض ہے، اسی لیے حضور رکھتے رکھتے چھوڑ دیتے تھے۔ حضور رمضان کے روزوں کی پریکٹس رجب کے آخری مہینے اور شعبان کے پورے مہینے سے روزے رکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں، حالانکہ حضور کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خود حضور فرماتے ہیں یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ حضور خود یہ اہتمام اس لیے کرتے تھے تاکہ آنے والی میری امت کو سمجھ میں آ جائے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے پھر بھی میں اتنا اہتمام کر رہا ہوں، تمہیں تو ضرورت ہے، تمہیں کتنی قدر کرنی چاہیے، تمہیں اس کی کتنی قدر، کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان آنے سے پہلے تلاوت زیادہ شروع کرتے تھے، کثرت سے تلاوت کرتے، روزہ کثرت سے رکھتے، صدقہ و خیرات اتنا تیز حضور کرتے، صحابہ کہتے ہیں رمضان سے پہلے حضور صدقہ اتنی کثرت سے کرتے، اتنا زیادہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے موسلادھار بارش ہوئی تو بارش کے قطرات جیسے تیزی سے گزرتے ہیں ویسے ہی حضور صدقہ تیزی سے کیا کرتے۔ تھوڑا سا ہوش میں آؤ، اپنی جوانی جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس پر تھوڑا سا رحم کرو۔ آپ خود جانتے ہو کہ انسان کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہوتا معلوم؟ سب سے زیادہ آپ کس سے پیار کریں؟ کیا آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ کوئی ایک تو بولو۔ انسان کو سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے، سب سے زیادہ انسان کو۔ بولتے ہیں ماں باپ سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، کرتے ہو بالکل، مانا کہ بہت کرتے ہو گے، مگر انسان کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہوتا ہے؟ اپنے آپ سے۔ اسی لیے دوسروں کا درد ایک پل کے لیے، ایک لمٹ کے لیے تو برداشت ہو سکتا ہے، مگر انسان کو اپنا درد، اپنا دکھ کبھی برداشت نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ راز حضور جانتے تھے کہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا جب تک تم اپنے آپ سے زیادہ مجھ سے نہ محبت کرو مومن نہیں بنو گے۔ اسی لیے فرمایا گیا انسان سب سے زیادہ کس سے پیار کرتا؟ اپنے آپ سے، اپنی ذات سے۔ خود حال یہ ہے کہ آپ کے بچے کو اگر سردی ہو جائے تو آپ ایک دن انتظار کریں گے، 2 دن انتظار کریں گے، ذرا ادھر ادھر سے ٹیبلٹ وغیرہ لا کر اسے کھلائیں گے، ٹانک وغیرہ پلائیں گے، جب رکے گی نہیں سردی تب آپ ڈاکٹر کو بتائیں۔ مگر آپ کے اپنے جسم کا خیال آپ کو اس قدر ہوگا کہ آپ کو اگر چھینک بھی آئے گی، ایک کے بجائے 10 15 20 ایک ساتھ چھینکا آ گئے تو فوراً آپ کال کر دیتے کسی کو، یا تو میڈیکل کال کرو گے یا تو ڈاکٹر کو کال کرو گے۔ انسان کو سب سے زیادہ پیار، لاڈ، محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں، مگر پھر بھی ہم اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے۔ پیار کرنے کا دعویٰ تو ہے مگر پھر بھی ہم اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے۔ اگر مومن اپنے آپ سے پیار کرنے لگے تو پھر وہ نیکیاں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ مومن کو اپنے آپ سے اگر پیار ہو جائے پھر وہ برائیاں کبھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے آپ غور کرو، تعجب کی بات ہے، آقا ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، یعنی منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، جلوہ فرماتے، حضور کچھ بیان کر رہے تھے، اچانک دھڑک سے ایک آواز آئی۔ توجہ، آپ صاحب آگے آ جائیں ورنہ لوگ آپ کو دیکھتے رہیں گے۔ تکبیر، توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، آپ میری آواز پر مت جائیں، آپ میرے الفاظ پر جائیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ مگر ہم انشاءاللہ جائیں گے تو یہاں سے خالی نہیں جائیں گے، یہ گارنٹی۔ ہاں، آواز پوری طرح بیٹھی ہوئی ہے، پھر بھی میں آپ کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ میرے اندر بھی کچھ احساس پیدا ہو جائے، رمضان سے پہلے میں بھی کچھ قدر کرنے لگ جاؤں۔ تو آپ وہ لچھا دار جوشیلی تقریر پر بیٹھ جائیں، ہے نا؟ توجہ رکھیں،
بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ آج اپنے آپ سے پیار کرنے لگے, اپنے آپ سے سچا پیار کرو, اپنے آپ سے سچی محبت کرو. اور جو بندہ اپنے آپ سے سچی محبت کرے گا وہ کبھی اپنا گھاٹا نہیں کروائے گا, اپنا نقصان کبھی نہیں کروائے گا. سرکار نے فرمایا, ہاں میں بات یہ کر رہا تھا کہ محفل تھی, صحابہ بھی موجود تھے, ایک آواز آئی زور سے, ایسے کہ کوئی پہاڑ کی بہت بڑی چٹان کہیں سے گری ہو. جیسی آواز آئی سارے صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے, اس آواز کی طرف متوجہ ہو گئے. یہاں تک کہ کسی بھی اتنی ہمت نہیں بھی کہ حضور سے کچھ پوچھ سکے. حضور نے خود پہل فرمایا. دیکھیں کہ ماحول ایسا ہے کہ پوچھنا تو چاہ رہے مگر ہمت نہیں ہے پوچھنے کی. حضور نے خود فرمایا, کیا تم جانتے ہو یہ آواز کہیں کی تھی؟ اچھا ہوا حضور نے کرم کر دیا. حضور ایسے کرم کرتے رہتے ہمارے اوپر, مگر ایک ہم ہے کہ ان کے کرم کو یوں ہی خالی جاتے دیتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. سرکار واقعتاً حضور آئے ہی ہیں کرم کرنے کے لیے. انہوں نے کتنا کرم کیا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. لہٰذا ہم ان کے کرم کی قدر کریں, اور وہ وقت آنے سے پہلے کہ جب ہم کرنا بھی چاہیں کر نہ سکیں, یہ وقت ہے ابھی ہم کچھ کر کے گزر جائیں. حضور نے خود پہل کرتے ہوئے فرمایا, کیا تم جانتے ہو یہ آواز کہیں کی تھی؟ صحابہ نے عرض کی, حضور اللہ اس کا رسول بہتر جانے کیا آواز تھی. سرکار نے فرمایا, آج سے ہزاروں سال پہلے ایک چٹان جہنم کے بالکل اوپری حصے سے ڈھکیلی گئی تھی. ہزاروں سال کے بعد آج وہ چٹان جہنم کی تہ میں پہنچی. ہزاروں سال پہلے وہ چٹان ڈھکیلی گئی جہنم کے سرحانے سے, وہ چٹان سالوں ہزاروں سالوں بعد آج جہنم کے اندر پہنچی کہ اس کی تہ کو لگی. یہ اسی کی آواز ہے. آپ اندازہ لگاؤ, رمضان آپ کو کیوں بھی نہ معلوم ہے؟ اسی لیے ملا کہ پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی. حضرت موسیٰ, عیسیٰ, آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کی جو امتیاں گزری نا, ان کی عمریں 200 سال, 300 سال, 500 سال, 900 سال, 800 سال تک تھی. اور جس کی عمر بڑی ہوتی ہے نا, نیکیاں بھی کرنے کا اتنا زیادہ اسے موقع ملتا ہے. اور جس کی عمر چھوٹی ہو, تنگ ہو, مختصر ہو, وہ نیکیاں کرنے کا شعور ہی پیدا ہوتا ہے اس کو 40 سال کے بعد. آج ہمارے کو نیکیاں کرنے کا شعور کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم نیکیاں کر نہیں سکتے. اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں بھئی ہم مر رہے ہیں, آزو بازو موت کے فرشتے جب نظر آنے لگتے تو ہمیں نیک بننے کا خیال دل میں پیدا ہوتا ہے. ایک جوان کو نیک بننے کا خیال پیدا نہیں ہوتا جب تک تقریر چل رہی, انہیں متوجہ ہے, انہیں بہت شوق سے سن رہا. جیسے ہی تقریر ختم ہو گئی اسے پتا بھی نہیں چلتا کہ میں کچھ اچھی باتیں سن کے بھی آیا ہوا, مجھے عمل کرنا ہے. آپ آج جتنے ولیوں کا نام لیتے ہیں, غوث پاک, آپ کیا سمجھتے ہیں غوث پاک 50 سال کے بعد جو ہے نا نیک بننا شروع کرے؟ غوث پاک 18 سال کے تھے, 18 سال کے. اس 18 سال میں ہی غوث پاک نے 70 سے زائد ڈاکوؤں کو, فاسق فاجر لوگوں کو دوبارہ توحید سے وابستہ کر کے دوبارہ حضور کا انہیں غلام بنا کر اپنے وقت کا ولی قابل بنا دیا. 18 سال کی عمر میں ولی جب آدمی بنتا ہے نا, ایسا نہیں ہے وہ پریکٹس سے, بچپن سے وہ عادتیں اس کے اندر. ہاں ایسے بھی اولیاء گزرے ہوئے ہیں جو کسی کی ایک نگاہ سے ولی بن گئے, ایسے بھی گزرے ہیں. مگر انسان دھیرے دھیرے عمل کرتا ہے. بولتے نا ہم راتوں رات کوئی سوکار نہیں بن جاتا, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی. جیسے دنیا میں عزت کمانے, دولت کمانے, شہرت کمانے, مالداری حاصل کرنے کے لیے بندے کو محنت کوشش کرنی پڑتی, اسی طرح رب کی بارگاہ میں مقام بنانے کے لیے بھی بندے کو محنت کرنی پڑتی. جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. قرآن خود کہتا ہے, افحسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا الى آخر الآية. قرآن خود کہتا ہے کہ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے جنتیوں جیسے کام کرنا پڑے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر احسان فرما دیا, ہم پر کرم کر دیا. آج ہم اپنے آپ سے پیار کریں,
اپنے آپ سے محبت کریں. آپ سوچو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہزاروں سال پہلے وہ چٹان وہاں سے سرکاری گئی, آج ہزاروں سال کے بعد وہ جہنم کی تہ میں گری ہوئی ہے. تو سوچو آپ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے, ہمیں اس کے اندر ڈالا جائے گا تو ہمارا کیا حال ہونے والا. سرکار نے فرمایا جہنم کے عذابات میں سے سب سے ہلکا عذاب, سب سے معمولی عذاب یہ ہے کہ ایک جہنمی کو ایسے جوتے لوہے کے پہنائے جائیں گے جو آگ سے بنے ہوں گے, اور وہ جوتے جب پہنے گا اس کے تلووں سے گرمی جب چڑھے گی تو اس کے دماغ کے اندر کا بھیجا کھولے گا, اس کی حرارت سے دماغ کے اندر کا بھیجا کھولے گا. یہ سب حضور نے بتایا کیوں؟ یہ اس لیے بتایا تاکہ میرا امتی راہ راست پر آ جائے. میرے امتی کی عمریں کم ہیں, میرا امتی کم زندگی رکھتا ہے, اسی لیے میں اسے کچھ چیزیں ایسی دے دوں, کچھ راتیں ایسی دے دوں, کچھ دن ایسے دے دوں, کچھ مہینے ایسے دے دوں, کچھ ساعتیں ایسی دے دوں کہ ان ساعتوں میں, ان دنوں میں, ان مہینوں میں, ان راتوں میں اگر وہ کچھ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, وہ کچھ بھی نیکیاں کر لے, وہ ہزاروں سینکڑوں سالوں کی جو پچھلی امتیوں کی زندگیاں تھی یہ مختصر سے وقت میں اتنا ثواب پائے گا جو وہ 100 سالوں میں نہیں پا سکے. رمضان شریف یہ کسی کو نہیں دیا ہے, کسی امت کو رمضان نہیں ملا, یہ ہماری سعادت مندی ہے. اس کا حال یہ ہے, ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ میں اپنے حبیب کی امت کو ایک ایسا مہینہ دینے والا ہوں جسے رمضان کہا جائے, اور وہ ایسا بابرکت مہینہ ہے. موسیٰ کیا تم جانتے اس کی عظمت کیا ہے, اس کا رتبہ, اس کا مقام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا تو بہتر جانتا. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ سوائے میرے بندوں کے جتنی بھی میری مخلوقات ہیں, اور یہ بات یاد رکھیں ہر مخلوق خدا کی یاد میں لگی, ہر ایک کے ذکر کرنے کا انداز الگ ہے, ہر ایک کو خدا کو یاد کرنے کا طریقہ الگ ہے, ہر کوئی خدا کی یادوں میں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کائنات کی ہر شے خدا کی پاکی بیان کرتی ہے, کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اللہ کی یادوں میں لگا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ یہ رمضان کا مہینہ اتنی عظمت رکھتا ہے, اتنا رتبہ رکھتا ہے کہ میرے بندوں سے ہٹ کر ساری میری جتنی بھی مخلوقات ہے وہ روزانہ جو میری بندگی تسبیح تحلیل تحمید تمجید کرتی ہے, رمضان کا چاند دکھتے ہی وہ ساری عبادتیں میں موقوف کرا دیتا ہوں. اب میں ہر میری جتنی مخلوقات ہیں ان سب سے میں یہ کہتا ہوں تم آج کے بعد میری تسبیح نہیں کرنا, ایک مہینے تک میری تسبیح نہیں, میرا ذکر نہیں, میری اطاعت, میری فرما برداری, کچھ نہیں. کیا کرنا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں میرے ماننے والے صبح سے شام تک روزہ رکھ کر افطار سے قبل جب وہ دعا کرتے ہیں تو اے میری دیگر مخلوقات تمہاری ڈیوٹی پورے رمضان یہی ہے کہ میرا بندہ افطار کے وقت جب بیٹھ کر دعا کرے تو تم اس کی دعا پر آمین کہو. تمہاری کوئی ڈیوٹی نہیں, تم تسبیح مت کرو, تحلیل مت کرو, میری بندگی مت کرو, میرا نام میرا ذکر کچھ مت کرو. تمہارا کام پورا مہینہ یہی ہے کہ میرا مومن روزہ رکھ کر جو دعا کرتا ہے تم اس کی دعا پر آمین کہتے ہو. تمہارا کام, تمہاری ڈیوٹی ہی اتنی ہے. سبحان اللہ, اللہ ساری مخلوقات کی ذمہ داریاں جو ہے روزانہ وہ رمضان میں ہٹا کر ہماری خدمت پر لگا دیا, اور ایک ہم ہے جو رمضان میں کرنا چاہیے وہ نہیں کر کر کچھ اور کرنے لگے, تو ہم سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا. ذرا سوچنا اپنے بارے میں, اپنے جسم پر رحم کرنا, اپنی دنیا اور اپنی آخرت پر رحم کرنا, اس کا خیال کرنا, اسی کو مومن بولتے ہیں. مومن عقل مند ہوتا ہے. مومن کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ مومن, کیونکہ عقل مندی انسان کو ایمان سے ملتی ہے. عقل مندی کس سے ملتی ہے؟ ایمان سے, کیونکہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. عقل مند وہی ہوتا ہے جو گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. اور جتنے بھی دنیا دار ہیں جو غیر مومن ہیں وہ سب بد عقل ہیں, انہیں عقل نہیں ہے. مومن کو
عقل ہے. اسی لیے مومن اپنی دنیا کو آخرت پر قربان کر کے آخرت کما لیتا, دنیا چھوڑ دیتا. یہی اچھا سودا, یہی نفع کا سودا ہے. اس لیے کہ جو چیز ختم ہونے والی ہے مومن اس کے پیچھے کبھی نہیں پڑتا. جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے مومن اسے پانے کی کوشش کرتا ہے. اور جو دنیا ہے وہ تو آج نہیں کل, بولو, فنا ہونے والی, ختم ہونے والی. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, آخرت ہی ایک ایسی چیز ہے جو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی. دنیا تو فانی ہے, وہ تو یوں چلی جائے گی. اور مومن اس لیے عقل مند ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو آخرت پر کبھی ترجیح نہیں دیتا, بلکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے کر آخرت پانے اور اسے عمدہ بنانے کی ساری زندگی کوشش کرتا ہے. ایک رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ اپنی مخلوق سے ساری ڈیوٹیاں ختم کروا دیا, ساری ذمہ داریاں ان سے ہٹا دی گئی, اور ایک ذمہ داری لگا دی گئی کہ رمضان میں روزے دار, رمضان میں عبادت گزار, اطاعت شعار, جو بھی دعا کرے تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم اس کی دعا پر آمین. آپ روزہ تو رکھتے ہیں, کبھی شوق سے بھی رکھتے ہیں, ذوق سے بھی رکھتے ہیں, بعض ایسے بھی ہوں گے مجبوراً رکھتے ہوں گے, نہیں رکھا تو قوم کیا بولے گی, لوگ کیا بولیں گے, ایسے بھی ہوں گے. مگر آپ بتاؤ, آپ رمضان میں دعا کتنی کرتے, دعا کتنی کرتے؟ ویسے تو دعا کرنے کا ٹرینڈ ہی نہیں رہا. اگر بائی چانس بالاتفاق ایسا ہوا امام صاحب جمعہ کے دن 5 منٹ اگر دعا کرے, کیا حال ہوتا؟ دعا کتنی کرتے؟ اچھا میرے ایک سوال کا جواب دینا, کسی کی زندگی اگر 30 سال کی ہے, 30 سال میں کیا وہ پوری زندگی کی دعا ملا لیا تو کیا 3 گھنٹے کی تو دعا ہوتی اس کی؟ ہر نماز کے بعد بھی امام صاحب جو دعا کرتے وہی دعا, اس کے علاوہ ہم کبھی دعا نہیں کرتے. مسجد میں امام صاحب جو دعا کرے وہی دعا. اگر ہم تنہا بھی پڑھیں گے تو منٹ کی بھی دعا نہیں ہوتی ہماری, 1 منٹ کی بھی ہم دعا نہیں کرتے. دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مانگنا. دعا کا مطلب کیا ہے؟ مانگنا. ہم اوروں سے مانگتے ہیں تو کتنا وقت دیتے ہیں, خدا سے مانگتے ہیں تو اس کو کتنا وقت دیتے ہیں. اگر صرف یہ اعلان کر دیا جائے اگست نرلی میں کل سے 10-10 ہزار روپے ایک شخص کو دیے جائیں گے, صبح سے 9 بجے سے لے کر 10 بجے کے اندر تک, جس کو مل گیا مل گیا. اب آپ دیکھو کال نہیں لینے لگا تھا, لاکھ روپے کمانے والا بھی یہی سوچے گا فری میں 10,000 مل گئے تو کیا چاہا. آخر دنیا کے لیے اتنا مرنا کیوں؟ بولو آپ, آخر وہ دنیا دی کیا؟ آپ یہ سمجھتے ہوں گے نا مولوی ملا امام صاحب خطیب صاحب اسی لیے دنیا داری کی ایسی باتیں اسی لیے کرتے, ان کے پاس نہیں ہے. کون بولے نہیں ہے ہمارے پاس؟ کون بولتا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس یہ ہے کہ دنیا تمہیں ملتی ہے تو بے عزت کر کے دی جاتی ہے, وہی دنیا تم ہمیں دیتے ہو تو عزت دے کے دیتے ہو. وہی دنیا تم کہیں کام کرتے ہو, وہ کام جہاں تم کرتے ہو تمہارا مالک تمہیں نیچی نگاہوں سے دیکھتا ہے, نوکر سمجھ کے دیتا ہے, بے عزت کر کے دیتا ہے. وہی 100 روپیہ بھی تم اگر مجھے لا کر دے گو, وہی پیسے جو تمہیں بے عزتی سے ملے وہ تم مجھے لا کر پیش کرتے ہو تو عزت کے ساتھ دیتے ہو. تمہیں دنیا بے عزت کر کے ملتی ہے, ایک مولوی عالم فاضل مفتی شیخ کو دنیا عزت دے کے دی جاتی ہے. تم کیا سمجھتے ہو دنیا نہیں ملتی؟ ہم ایسی باتیں نہیں کرتے. ہاں ہم بھی اسی لیے دعا کرتے, اللہ تیرا شکر ہے ایسی دنیا نہیں دیا, اگر تو مجھے بھی دے دیتا تو شاید میرے اندر بھی دنیا کی ایسی حوث پیدا ہو جائے. اگر دنیا اچھی چیز ہوتی نا, جس کو دنیا ہم کہتے ہیں, دنیا کیا معلوم, دنیا صرف ایک ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ ہے. کیا ہے؟ حضرت امام غزالی بہت بڑے عالم گزرے, بہت بڑے صوفی گزرے. حضرت امام غزالی ایک مثال دے کر کہتے ہیں, اگر کوئی بیت الخلا گیا, باتھ روم گیا,
فریش ہونے کے لیے کوئی گیا، اگر کوئی شخص باتھ روم کو سونے کا بنایا، ایک مثال ہے، سونے کا بنایا، چاندی کا بنایا، کانچ کا بنایا، بیڈ روم سے زیادہ خوبصورت باتھ روم بنایا، زبردست اے سی لگا دیا، شاندار ٹائلز وغیرہ لگا دیے، بس ٹی وی بھی لگا دیا، ہر چیز لگا دی، کیا کوئی شخص باتھ روم ریسٹ کرنے جاتا ہے؟ کیا باتھ روم گیا تو سوچتا ارے یار میرے بیڈ روم سے زیادہ خوبصورت ہے، ایک 15 منٹ بیٹھ جاتے ہیں ایسے ہی؟ کتنا ہی خوبصورت ہو باتھ روم، آدمی وہاں جاتا ہے تو صرف ضرورت پوری کرنے جاتا ہے، تو آدمی صرف ضرورت پوری کرنے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی نگاہوں میں دنیا یہی حیثیت رکھتی ہے جیسے کہ غلاظت کی جگہ اس کو آپ کتنا ہی سجاؤ، کتنا ہی حسین و جمیل بناؤ، وہاں آدمی چین و سکون پانے کبھی نہیں جاتا، آرام حاصل کرنے نہیں جاتا، ضرورت پوری کرنے جاتا ہے۔ اور جب ضرورت پوری ہو جائے، ایک گھنٹہ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ بھی وہ زائد وہاں بیٹھتا گوارا نہیں کرتا، وہاں سے نکل کر پھر باہر آ جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا ہے، جب تک ضرورت ہے دنیا میں لگے رہو، ضرورت پوری ہو جائے دنیا سے نکل کر آخرت میں لگ جاؤ۔ اور جو ایسا کرتا ہے نا، وہ کمائے گا تھوڑا، خدا برکت زیادہ عطا فرمائے۔ اچھا، آپ یہ سمجھتے ہو کہ کمائی ہی سب کچھ ہے؟ کمائی سب کچھ نہیں، کمائی میں جو برکت ہوتی نا وہ اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت حماد امام اعظم کے استاذ ہیں، امام اعظم کے استاذ، امام اعظم کے استاذ کی عادت تھی، آپ کیا تھے؟ کپڑے کا کاروبار آپ کرتے تھے۔ حضرت حماد صبح دکان کھولتے تھے، دکان کھولنے کے بعد آپ کا ایک ٹارگٹ رہتا، اتنا ٹارگٹ کہ مثال کے طور پر 100 روپے اگر مل گئے تو میرے کو، میرے بیوی بچوں کو آج شام تک کے واسطے کافی ہے۔ جیسے ہی وہ ٹارگٹ پورا ہو جاتا آپ کا، اگر وہ فرسٹ گاہک بھی اگر 100 روپے کا کچھ لے کر گیا، وہ 100 روپے لے کر شکر ڈال کر آپ رب کی یادوں میں مصروف ہو جاتے۔ کیوں؟ میرا، میرے گھر والوں کا، میرے اہل خانہ کے شام تک کا انتظام رب نے کر دیا، اب جو وقت بچا ہے یہ رب کا ہے۔ رب نے مجھے 1 منٹ کے اندر اتنی روزی دے دی ہے تو میں بچا کچا وقت اس رب کو دے دوں گا جس رب نے مجھے پل بھر میں اتنی روزی عطا فرمائی۔ رمضان کیا کرتے ہیں؟ سوچو، آپ غور کرو، یہ رمضان جب اتنی برکتوں سعادتوں کا مہینہ ہے، ہم اس کو کیسے ضائع کر دیتے ہیں؟ ہم روزہ رکھتے بھی ہیں تو دن بھر ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اچھا، ایسا کچھ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عقل کے گھاس چرنے گئی ہے، دماغ کام نہیں کرتا۔ رمضان کی ایک ایک ساعت کا حال یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں اگر انسان کو سارا سال یہ کہہ دیا جائے کہ تو عبادت ریاضت کر، اور پھر رمضان کی ایک ساعت میں رب نے جو ثواب رکھا ہے، ایک ساعت میں یعنی ایک پل میں جو ثواب رکھا، بندہ ساری زندگی عبادت کر کر رب کی بارگاہ میں عرض کرے مولا مجھے وہ ساعت وہ پل کا ثواب عطا فرما جو پل رمضان میں گزرا۔ رب فرماتا ہے بندے تیری سال کی عبادت ایک طرف، رمضان کے اس ساعت کا ثواب ایک طرف۔ کیوں اتنی غفلت کرتا ہے نوجوان؟ جوان، بچہ، بوڑھا دن بھر روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد ٹائم پاس کے کتنے ذریعے، کیرم کھیلے، لوڈو کھیلے، چیس کھیلے، وقت گزاری کرنی ہے، کسی بھی طریقے سے ہمارا ٹائم نکل جائے، کسی بھی طریقے سے شام افطار کا وقت آ جائے، کتنی دعائیں کرتے۔ افطار کے وقت بھی وہ پرانے علاقوں میں، آج بھی دیہاتوں میں یہ رواج بنا ہوا ہے کہ امام صاحب دعا کرتے مسجد میں، وہ تو خیر ہے انہوں دعا کرتے بول کو، وہ گھر والے مسجد والے وہ کچھ تو کچھ دعا کر لیتے، ورنہ آپ شہروں میں جاؤ سیرن ہونے تک خریداری کرتے رہے، سیرن ہونے تک اسے تربوز خریدنے کی فرصت نہیں، اسے فروٹ خریدنے کی فرصت نہیں، سیرن ہونے تک۔ کیا پایا؟ کیا فائدہ رہا ایسا روزہ رکھ کر؟
پھر بھی وہ کریم ہے، کرم کر دیتا ہے، پھر بھی وہ رحیم ہے، رحم فرما دیتا. رب فرماتا چل ٹھیک ہے، اتنا تو کر لیا، میں تجھے اس کا ثواب تو کم سے کم عطا کر دوں گا. مگر وہ برکتیں بندہ پا نہیں سکتا. ہم کتنی دعا کرتے ہیں بولو. ساری کائنات کی مخلوقات کو رب نے ہمارے لیے دعا پر آمین کہنے میں لگا دیا. ہم کتنی دعا کر رہے ہیں رمضان، ہم کتنا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے. اور ہمیں اپنے رب سے مانگنے میں عار اور شرم محسوس ہوتی ہے. میں مثال دیا نا، اگر اعلان کر دیا جائے کون سا مالدار ہوگا اس علاقے کا جو 10,000 روپے لینا نہیں چاہے گا. مگر اللہ کی بارگاہ اور حبیب کی بارگاہ ایسی ہے جو دیتے بھی ہیں تو پہلے عزت دیتے ہیں پھر دولت دیتے ہیں. وہ دے کر عطا کرتے ہیں. حدیث پاک کا ایک مفہوم میں آپ کو بتاؤں. جب بندہ عبادت کر کے مصلی سے اٹھ جاتا ہے، نماز پڑھ کر ہم اٹھ جاتے ہیں نا، اگر کوئی بنا دعا کرے ہوئے چلا جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں ذرا میرے بندے کو دیکھو، اس کو میری ضرورت نہیں رہی، اس کو میری ضرورت نہیں رہی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری بندگی کرا اور مجھ سے مانگے بغیر اٹھ گیا، مجھ سے دعا کرے بغیر چلا گیا. اس کو میری ضرورت نہیں. اگر ضرورت ہوتی تو ضرور مانگتا، ضرورت ہوتی تو ضرور دعا کرتا. بتاؤ ہم کتنی دعا کرتے ہیں. پوری زندگی کی دعائیں بھی اگر ملا لی جائے نا تو وہ 30 گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کیا کہتے ہیں، 30 گھنٹے کی، 60 گھنٹے کی دعائیں نہیں ہو سکتی. پوری زندگی کی دعائیں ہم 5-5 منٹ 2-2 منٹ ملائیں تو پھر کچھ ہو سکتا ہے. مگر ایک بار کی ہم بیٹھے ہوئے آدھا گھنٹہ کبھی دعا نہیں کرتے، 15 منٹ کبھی دعا نہیں کرتے، 10 منٹ تو آپ تو چھوڑو، آپ ہے میں خود نہیں دعا کرتا اتنی لمبی. وہ بڑی راتیں آتی ہیں تو کبھی کبھار موقع مل جاتا دعائیں کرنے. مگر مانگو اپنے رب سے. جو بندہ اپنے رب سے مانگنے کا عادی ہو جاتا نا پھر اسے کہیں اور مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کہیں اور مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب حضور اتنا دیتے ہیں کہتے کہ جو ان سے مانگنے والا بن جاتا ہے اسے حضور کسی اور دروازے پر جانے کی نوبت ہی نہیں دیتے. حضور اتنا دے دیتے وہ کسی اور دروازے پر جاتا ہی نہیں. اسی لیے کسی عاشق نے کبھی حاتم طائی کی کوئی مثال دیا تو عاشق نے کہا نا کہ تو یہ بتا حاتم طائی کتنے دروازوں سے دیتا تھا. کہنے والے نے کہا 70 دروازے تھے کہتے حاتم طائی کے، اور جو جس دروازے سے آتا وہ اسے دے دیتا. تو عاشق نے بڑی پیاری بات کہی، یار ایک دروازے سے مانگنے والا آتا لیتا، پھر دوسرے دروازے پر جاتا وہاں بھی دیتا، تو کمال یہ نہیں ہے وہاں وہ دے رہا. میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ادھر دیا تو وہ جی بھر کے دیا نہیں، ضرورت پوری ہوئی اتنی نہیں دیا اسی لیے دوسرے دروازے پر گیا. مگر میرا نبی ایک ہی دروازہ رکھتا ہے اور ایک دروازے سے جب دیتا ہے اتنا دیتا ہے دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، جانے کی ضرورت ہی. حضور جب اتنا دیتے ہیں تو حضور جس رب کی عطا سے دیتے ہیں وہ رب دے گا تو کتنا دے گا، وہ رب نوازے گا تو کتنا نوازے گا. اور جوانی ہی سے بندے کو خدا کے قرب پانے کی عادت ہونی چاہیے، جوانی سے ہی. ورنہ تو سرکار نے فرمایا نا کیا بولا شروع میں ہی وہ حدیث پڑھ کر آپ کو بتا دیا، موت سے پہلے حیات کو غنیمت جانو، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. یہ جوانی کو غنیمت جانو. جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت، اتنی لذت رکھی ہے. ایک جوان کو جوانی میں عبادتوں کی لذت مل جائے تو پھر وہ جوان کہے گا یا مولا تو مجھے ہمیشہ جوان ہی رکھ، طاقت و توانا ہی رکھ، تندرست ہی رکھ، تاکہ ایسی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ میں تیری بندگی کر سکوں. تو مجھے بڑھاپا کبھی نہ لانا میری زندگی میں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المحترم کے آنے سے پہلے جیسے ہم یہ استقبال رمضان کا جلسہ رکھے ہیں ایسے حضور بھی جلسہ رکھے. یہ استقبال رمضان کا جلسہ رکھنا یہ حضور کی سنت ہے. حضور نے خود رمضان آنے سے پہلے ایک بلیغ خطاب فرمایا تھا، ایک عظیم خطاب حضور نے فرمایا تھا. اس میں حضور نے رمضان کی عظمت اپنے غلاموں کو بیان فرمائی، صحابہ کو بیان فرمائی. مجھے بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا میں، صحابہ حضور کی تربیت میں اور حضور کی صحبت میں رہتے تھے، انہیں رمضان کی برکت فضیلت بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں، حضور
جانتے تھے کہ میں آج ایسا کروں گا، میرے غلاموں کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے مگر آنے والی میری امت کو اس کی ضرورت ہے. اگر میں رمضان آنے سے پہلے اپنے صحابہ کو اس کی اہمیت بتا دوں تو میرا ایسا کرنا ایک سنت بن جائے گا، اور قیامت تک میرے ہر امتیوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے گا کہ رمضان آنے سے پہلے وہ جمع ہو جائیں گے اور اس کی عظمت کو سنیں گے، تاکہ ان کے دلوں میں اس کی عظمت جمع ہو جائے، اور پھر جیسے ہی وہ مہینہ آئے اس کی برکتوں سے مالا مال. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استقبال ماہ رمضان، استقبال ماہ رمضان. حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا جب اتنا خیال کرتے، مگر افسوس ہمیں خود کا اتنا خیال نہیں جتنا حضور کو ہمارا خیال نہیں. کیا ضرورت تھی رمضان کی ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیا جائے؟ کیا ضرورت تھی بھائی؟ کیوں آخر ایسا کیا گیا؟ ایک فرض کو 70 فرض کے برابر قرار دے دیا گیا. یہ حضور نے خود فرمایا، اور سبحان اللہ یہ سعادت ملی تو صرف ہمیں ملی. اگر ہم موسیٰ کی امت میں پیدا ہوتے تو یہ رمضان نہیں ملتا، عیسیٰ کی امت میں پیدا ہوتے یہ برکتیں نہیں ملتی. یہ برکتیں صرف حضور کی امت کو ملی. اور رمضان اتنا عظیم مہینہ، اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے خود برکتوں کو بڑھا دیا، اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا. ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر. آپ کو معلوم ہے جتنی بار آپ سبحان اللہ بول رہے، دنیا کا کوئی ایسا عالم، حافظ، قاری، مفتی نہیں، کوئی ایسا ولی نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ سبحان اللہ کا ثواب کتنا ہے، کتنے کلو، کتنے گرام. صرف اتنا معلوم ہے ایک بار سبحان اللہ بولو تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. ایک بار سبحان اللہ بولو تو سین کی ایک نیکی، با کی ایک نیکی، ہا کی ایک نیکی، الف کی ایک نیکی، نون کی ایک نیکی. سبحان بولو تو 5 اور اللہ میں 5 5 5 10. ایک بار سبحان اللہ بولو 10 نیکیاں. مگر آپ کیا بتا سکتے ہو ایک نیکی کا وزن کتنا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہو ایک نیکی کی حیثیت کتنی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو، مگر وہ نہیں بتا سکتا کہ اس کی حیثیت کتنی ہے، مگر ایک نیکی کی قیمت میں بتا سکتا ہوں، اور یہ بھی حضور نے بتائی ہے. قیامت کے دن 2 طرح کے 2 بندے ہوں گے. ایک وہ بندہ ہوگا جس کے نام اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، صرف ایک گناہ. کیا؟ فل نیکیاں ہی نیکیاں، گناہ صرف. اس کے مقابل میں ایک ایسا بندہ ہے جس کے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، صرف ایک نیکی ہے، صرف ایک نیکی ہے. دوسرا وہ ہے جس کے پاس ایک گناہ، اور ایک وہ ہے جس کے پاس ایک نیکی. جس کے پاس ایک گناہ ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اس کا جب میزان کیا جائے گا فرشتے وزن کریں گے اعمال کو. اس کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ جنتی بن جائے گا اگر اسے ایک نیکی مل جائے تو. ایک نیکی کم ہے، اسے ایک نیکی مل جائے تو یہ. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اتنا بڑا حشر ہے، جا کسی سے ایک نیکی مانگ کے لا، جا کسی سے ایک نیکی مانگ کے لا. اور آپ جو سمجھ رہے ہو نا آخرت ویسی نہیں ہے. آج تو آپ کو کچھ کمی بیشی آ جائے کوئی نہ کوئی ہیلپ کرے گا، کوئی نہ کوئی مدد کرے گا. قرآن خود کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. وہ دن ہے قیامت کا جس دن ہر شخص دوسرے شخص سے بھاگے. بیٹی اماں کو دیکھتے ہی بھاگ جائے گی، بیٹا بابا کو دیکھتے ہی بھاگ جائے گا، شاگرد استاذ کو دیکھے استاذ شاگرد کو دیکھے بھاگ جائے گا، شیخ مرید کو مرید شیخ کو دیکھے بھاگ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اگر یہاں کھڑا رہا انہیں میری کوئی نیکی مانگ لیا تو مشکل ہے. یہ قرآن خود کہتا ہے ہر شخص دوسرے شخص سے بھاگے گا. کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، کوئی کسی کی نیکی نہیں دے گا، کوئی کسی کے اعمال میں اضافہ نہیں کرے گا سوائے مصطفیٰ کی ذات. سب یہی
تیرا میرے ساتھ، تیرا تیرے ساتھ، میرے کچھ میرا پڑا ہوا ہے، مگر حضور بولیں گے میری کیا پڑی ہے، مجھے تمہاری پڑی ہے. صرف حضور یہی کہنے والے، باقی کوئی نہیں. ہر کوئی دوسرے سے بھاگے گا. رب فرمائے گا اس سے جا، اتنا بڑا حشر ہے، اتنے لوگ ہیں، اولین و آخرین ہے، جا ایک نیکی لے کے آ. وہ چکر لگائے گا ادھر ادھر، کوئی اسے ایک نیکی دینے تیار نہیں. ہر کوئی یہی بولے گا یہ ایک نیکی میرے پاس رہے گی تو ہو سکتا خدا مجھے اسی ایک نیکی کی وجہ سے بخش دے. اگر چلتے 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 اس شخص کے پاس پہنچے گا جس کے پاس صرف پورے گناہ ہی گناہ ہے، ایک ہی نیکی ہے. وہ بندے کے پاس پہنچے گا اور کہے گا میرا مسئلہ ایسا ہے. وہ بندہ بولے گا ٹھیک ہے بھائی، میں اس ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں تو نہیں جانے والا، وہ ایک نیکی میرے کام تو نہیں آنے والی، کیونکہ میرے اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. وہ ایک نیکی مجھے کیا نفع دے گی؟ چل بہتر یہی ہے کہ تجھے ضرورت ہے یہ ایک نیکی تو لے لے، میں نہ صحیح کم سے کم تو جنتی بن جا. ایک نیکی کی قیمت کتنی ہوتی ہے میں وہ آپ کو احساس دلانا چاہ رہا ہوں. میں نہ صحیح تو جنتی بن جا، کیونکہ وہ ایک نیکی میں لے کر تو کوئی جنت میں جانے والا نہیں، میرے اعمال میں تو گناہ ہی گناہ ہے. وہ بندہ خوش ہو جائے گا، ارے چلو کوئی نہ صحیح لے تو ایک نیکی دیا. وہ ایک نیکی لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. رب فرمائے گا رکھو تو لو، وہ رکھا گیا، تولا گیا، یقیناً جنت کا حقدار بن گیا. وہ جنت کی طرف جانے لگا، جا رہا ہے یہاں تک کہ جب وہ باب الداخلہ تک پہنچا، جنت میں داخل ہونے ہی والا تھا، اللہ فرمائے گا رک جا، خیر آ جا رہا مولا، میں تو جنتی بن گیا. رب فرماتا ہے ذرا خیال تو کر، اتنے بڑے محشر میں تیرے کتنے عزیز ہیں، تیرے کتنے پیارے ہیں، کتنے اہل و عیال، کتنے رشتہ دار، دوست احباب، کیسے کیسے لوگ ہیں، مگر کوئی تجھے نیکی نہیں دیا. جب تو جس بندے کی نیکی کو لے کر جنت میں جا رہا ہے، اگر وہ آج تجھے نیکی نہ دیتا تو کیا تو جنت میں جاتا؟ رب فرمائے گا نہیں، بے شک اس کا احسان ہے مولا، بے شک میں جنت میں نہیں جا سکتا تھا اگر وہ ایک نیکی نہ دیتا. رب فرمائے گا پتہ چلا اس کی وجہ سے تو جنتی بن رہا ہے، جس کی وجہ سے بن رہا انہیں باہر ہے اور تو اندر جا رہا. نہ، میری رحمت یہ ہے، یہی ایک ادا مجھے اس کی پسند آ گئی کہ اس نے تجھے ایک نیکی دے کر جنتی بنا دیا. اب تو جنتی بنا پہلے وہ جنت میں جائے گا پھر تو جنت میں جائے گا. جس کی وجہ سے تجھے جنت میں بننے جانے کا پروانہ اور مستحق حافظہ سنایا گیا، وہ جنت میں جانے کا زیادہ حقدار ہے. اگر وہ تجھے آج مدد نہ کرتا تو جنتی نہیں بنتا. ایک نیکی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک نیکی، آپ بتاؤ وہ ایک نیکی تھی، سارے گناہ تھے، تو کیا یہ سمجھ کر آپ غافل ہو جاؤ گے ایک نیکی کیا کام دے گی، ایک نیکی کیا فائدہ دے گی؟ نہ، ایک نیکی فائدہ جب دینے پر آتی ہے تو اتنا فائدہ دے گی. اسی لیے بڑوں کی بڑی باتیں، بڑے جب بولتے ہیں نا ان کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہے. حضرت امام غزالی نے فرمایا کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑو نہ کو، کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کرو نہ کو. کسی گناہ کو معمولی سمجھ کو کرو نہ کو. رندے لو کیا ہوتا ہے اس سے؟ یہ رندے لو تو اتنا غلیظ جملہ ہے، یہ جملہ چھوڑ دو آپ، بہت غلیظ جملہ ہے. رندے لو کیا ہوتا، رندے لو کیا ہوتا. اگر کوئی آپ کو چاقو مار دے بولے رندے لو کیا ہوتا، رندے لو کیا ہوتا، کیا ہوتا جس دن ہوگا نا اس دن دیکھنے کے لیے آنکھیں سلامت نہیں رہتی. ہر کوئی اتنا آسان لے لیتا ہے قبر کی حشر کی زندگی کو. رندے لو کیا ہوتا دیکھا جائے، کیا دیکھو گے بولو آپ؟ کچھ ہے دیکھنے کے واسطے؟
کیا دیکھو گے؟ ایک چیونٹی اگر ناک میں گھس گئی تو کیا دیکھا جائے گا؟ ایک چیونٹی اگر کان میں گھس گئی تو کیا یہی بولتے ہیں چیونٹی چھینا تانڈو کراتی ہے؟ چیونٹی جب کان میں گھستی ہے تو تانڈو کراتی، ناچاتی ہے، تمہیں پورے گھر والوں کو اٹھا کے بٹھا دے گی، رات کی نیند حرام کرا دے گی۔ ایک چیونٹی کیا کرتی ہے؟ چیونٹی کیا کرتی؟ زہر چھوڑتی کان میں؟ چیونٹی کچھ نہیں کرتی۔ چیونٹی اس کی فطرت ہے، انہیں جب چلتی ہے نا، اس کے سامنے آڑے میں کوئی بھی چیز آ گئی بولے تو وہ اپنے ناخنوں سے کھکرتی۔ چیونٹی کی ہے خوبی بولو، عادت بولو، فطرت بولو، اس کی عادت ہے۔ تم یہاں رکھو، یہ چیز بھی اگر آگے کرو نہیں یوں کرے گی، آپ انگلی آگے کرو یوں کرے گی، اس کی چھوٹی سی ڈنک ہوتی ہے وہ مارتی رہتی ہے، بس ختم ہو گئی۔ چیونٹی زہر نہیں چھوڑتی، چیونٹی کی عادت ہے گریزنا بولتے، کھکرنا۔ وہ کان میں جاتی ہے تو کچھ نہیں کرتی، تمہیں چونٹیاں کیا ہوتا ہے، تمہیں انجیکشن نہیں دیتی، تمہیں زہر نہیں چڑھاتی۔ کان کا جو نازک سا پردہ ہوتا ہے نا، چیونٹی اس کو پھاڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتی، جس کی وجہ سے وہ کھکرنے لگتی۔ بس اتنی سی چیز کا حال یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلوان بھی ہوں گے نا، تمہاری پوری پہلوانی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ایک چیونٹی کان میں چلی گئی تو اتنی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے کہ وہ کھجاتی بھی ہے تو اس کے کھجن کو برداشت کر سکو۔ کوئی پہلوان بیٹھ سکتا ہے؟ جاننے کی چیونٹی کیا ہوتی دیکھیں گے، پوری طاقت سے بیٹھ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، اس کی پوری توانائی ختم ہو جائے گی، وہ پریشان ہو جائے گا، خود بھی پریشان ہوگا، پورے گھر والوں کو پریشان کر دے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو بندہ چیونٹی کی ایک ڈنک کو برداشت نہ کر سکے، سوچو وہ قبر کے اندر جو لوہے کے آگ کے گرزے ہوں گے، ہتھوڑے ہوں گے، ان کے درد کو وہ کیسے برداشت کر سکتا؟ بچھو کا ایک دم سہا نہیں جاتا۔ یہ سب پاگلوں کی باتیں ہیں، کسی بیوقوف نے تمہیں سکھا دیا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد دیکھیں گے، مرنے کے بعد کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تنہائی کا عالم، وہ قبر کا عالم اتنا خطرناک ہوتا ہے، وہاں کا تصور بھی اچھے طاقتوروں کو گلا دیتا ہے، وہاں کا تصور بھی اچھے بہادروں کو پگھلا دیتا ہے، اور موت کا تصور ایسا ہے جو بڑے پہلوانوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کل تو مرے گا، سوچو دیکھو تمہاری حالت کیا ہوگی۔ تمہیں معلوم ہے کسی کے بولنے پر کوئی مرتا نہیں، مگر پھر بھی ہزار اطمینان دو، دل کے کسی کونے میں آواز آتی، ائی کیا کی بات بڈھا بولا، ہو سکتا مر گیا تو، ائی کیا کی بات حافظہ بول کو چھوڑے، صحیح ہوا تو۔ حالانکہ یہ بھی یقین ہے دوسری طرف خدا جب مارنا چاہے تبھی میں، مگر پھر بھی ایک بار موت کا خالی نام سنے تو بے چینی بڑھ گئی، پریشانی بڑھ گئی۔ تو موت اور قبر یہ منظر ایسے ہیں جن کے نام سے بزرگان دین برف کی طرح پگھلتے تھے، برف کی طرح ان کے جسم پگھلتے تھے۔ ہائے افسوس، رمضان بھی چلے جاتا، بڑی راتاں بھی چلے جاتے، بڑے دناں بھی چلے جاتے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، وہی چاوار کرتی، وہی پیراخ نبی جو جیسے اور دن گزرتے رمضان میں کیا کرتے، صبح سے شام تک خالی بھوکے ایک رہتے، دیکھو بس بھوکے ایک رہتے، وہ ایک ڈیوٹی برابر کرتے۔ تراویح پابندی سے پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ کیوں بھائی؟ اچھا انہیں پڑھنے کی وجہ کیا ہے، یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں ہے، کیوں؟ اگر رب تم سے یہ کہہ دے بہت کھا لیا لے، پورا ایک رمضان میں رات کا کھانا نہیں دوں گا تجھے، روزانہ کھانا پورا سال کھایا، رمضان میں نہیں کیا تو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ بندے کو شرم آنی چاہیے، جس رب کا کھا کر وہ خراٹے لے کر سوتا ہے، اس رب کی بندگی کے لیے اسے اپنے مکان سے چل کر مسجد آنے تک کی توفیق نہیں ہے۔ آپ کا ٹائم کتنا قیمتی ہے بولو؟ کیوں آخر آپ اپنی زندگی کو اتنی اہمیت دیتے ہو؟ آپ کے پاس تراویح پڑھنے ٹائم نہیں۔ میں تو بولتا ہوں دھو ہے ایسے مومن کی زندگی پر جس کے پاس تراویح پڑھنے ٹائم نہیں ہے، وہ بھی صرف 30 دن، وہ بھی صرف 30 دن۔
اور یہ وہ 30 دن ہے جس دن کی 1 سال کی عبادتوں کے برابر نہیں ہو سکتی. شیطان تو یہی چاہتا ہے، اسی لیے تو اللہ نے وہ دن آنے سے پہلے شیطان کو قید کر دیا. تمہارا دشمن سیف ہے، تمہارے دشمن سے تمہیں محفوظ کر دیا گیا، اسے بند کر دیا گیا تاکہ وہ تمہیں نہ نچائے، وہ تمہیں نہ بہکائے. پھر بھی بندے کی غفلت اسے رمضان میں لے ڈوبتی. کیا بہانہ سوائے یہ بہانے کے ٹائم نہیں، دکان ہے، تھک گیا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ بولو. دکان کس کی؟ دکان کس کی؟ دکان میں پیسہ بول دیتا جی. تمہارے بابا میرے بابا گتی ہے، حیثیت ہے اتنی کہ خدا نہ دینا چاہے اور تو لے کے آئے. ہے اتنی حیثیت. جو روزی خدا تیری دکان سے تجھے دیتا، جو صحت خدا تجھے دیتا ہے، جو سہولت خدا تجھے دیتا، جو توانائی تندرستی خدا تجھے دے رہا، پھر سحری میں اٹھا کر جو خدا کھلا رہا، وہی خدا کے حبیب، وہی خدا کے حبیب کے حبیب، اسی خدا کے حبیب کے صحابہ رمضان کی راتوں میں خدا کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ کے کلام کی تلاوت سنا کرتے، باجماعت تراویح ادا کیا کرتے. عمر جیسے شخص نے یہ پیاری سی سنت ادا کی اور اس سنت کا آغاز کیا کہ حضور کے غلاموں کو مسجد بلا کر پورا رمضان اللہ کا مقدس کلام سنانے کی سعادت عطا کر. اور اس جوان کو یہ قدر نہیں ہے. مسجد میں دیکھو تراویح میں بڈھے بڈھے نظر آتے، اور ایک دن تم بھی یہاں آؤ گے. یہ خدا کا گھر ہے، یہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. کل آؤ گے، تم بھی آؤ گے، مگر جس دن آؤ گے اس دن اگر خدا تم سے کہہ دے مرضی تیری، آنا تو آ، نہیں آنا تو نہ آ، میں تیرے آنے کو میں آج کے بعد قبول نہیں کروں گا. اچھا، قبولیت اور عدم قبولیت، کسی کا مقبول ہونا مقبول نہ ہونا، یہ پردے میں ہے. یہ پتہ نہیں چلتا اللہ آپ کی عبادت قبول کر رہا یا نہیں کر رہا. نہیں معلوم آپ کو آپ کی نمازیں قبول ہو رہی نہیں ہو رہی. آپ کا کام ڈیوٹی کرنا ہے، آپ کرتے رہو، بس آپ کرتے رہو. یقین جانو، ایک رمضان ایسا گزار کے دیکھو نا، ایک رمضان افطار کے بعد، چلو ٹھیک ہے مجبوری ہے، افطار کے بعد پھر میں دکان کھولوں، مگر تراویح کا وقت آئے دکان بند، خلاص بند جی، بند تو بند، ختم. وہ رات آپ کمائیں گے تو کتنا کمائیں گے؟ افطار کے بعد آپ کمائیں گے، تراویح کا ایک وقت اگر آپ دکان بند کریں گے، دکان کھلی رکھیں گے تو کتنا کمائیں گے؟ 10,000، 15,000، 20,000، 30,000. کیا فائدہ؟ رب تمہیں 30,000 کو دے رہا، تم کما تو لیے، وہ 30,000 روپے بیماری میں لٹا دیے. 20,000 کمائے مگر 20,000 چوری ہو گئے. جتنا تم نے کمایا وہ ضائع ہو گیا، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، ویسٹ ہو گیا. آپ جانتے ہو سرکار نے یہی خیال کو 1450 سال پہلے دور کر دیا. آپ یہ سمجھتے ہو میرا کاروبار بند ہو جائے، میری دکان بند ہو جائے تو مجھے نقصان ہوگا؟ نہ. حضور نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو خدا کے کام میں مصروف ہو جاتا خدا اس کے کام بنا دیتا ہے. جو خدا کا ہو گیا خدا اس کا ہو گیا. جو خدا کی عبادت ریاضت اس کے اندر مصروف ہو گیا، یہ نہ سمجھنا کہ میرا دنیاوی نقصان ہوا، نہ، تو خدا کے کام میں لگا ہوا ہے. کیسے خدا تجھے خالی چھوڑے گا؟ کیسے خدا تجھے تنہا چھوڑے گا؟ کیسے خدا تیرا نقصان کرے گا؟ اللہ رب العزت تو چھوڑو، بہت دور کی بات ہے. اگر آپ کسی بھی جگہ پارٹ ٹائم جاب کرو گے نا، وہ پارٹ ٹائم کی بھی آپ کو قیمت دی جاتی نہیں دی جاتی. اگر آپ ٹیلر ہیں، رمضان میں سیزن ہوتا، اگر آپ اوور ٹائم کرو گے تو کیا نہیں دیا جائے گا؟ دیتے نہیں دیتے بھائی؟ دیتے. تمہارا للو پنچو مالک، للو پنچو انہیں، تمہارا انہیں، تم اگر وقت سے زائد کام کرو تو انہیں تمہارے کام کو ضائع نہیں کر رہا، اجرت دے رہا، اس کی کچھ نواز رہا، کچھ دے رہا. جب یہ مالک
میرے وقت کو ضائع نہیں کرتا، مجھے دیتا ہے. خدا تو مالک الملک ہے. ذرا بھروسہ کرو اپنے رب پر، پھر دیکھو خدا خزانے کھول دے گا. اور خدا جب دیتا ہے نا، مشہور کہاوت ہے ہمارے دکن میں، ہمارے علاقے میں، بندہ دیا سو رہتا نہیں، خدا دیا سو سرتا نہیں. بندہ دیا سو رہتا نہیں، اور خدا دیا سو سرتا نہیں. سمجھ میں آیا کیا؟ ختم نہیں ہوتا. خدا دیا سو سرتا نہیں، ختم نہیں ہوتا. اور بندہ کتنا بھی دے، وہ یا تو ہضم ہو کر غذا بن جائے گا، یا تو پھر نکل جائے گا. دو ایک چیز، ہضم ہو گئی تو غذا بن گئی، نہیں تو وہ غلاظت بن کر نکل گئی. بندہ کتنا دے گا بولو. کبھی بھروسہ تو کرو اپنے رب پر. اچھا، آج ہمارا ایک عنوان، سلسلہ وار گفتگو چلتی ہمارے پاس جمعہ میں. آج سے ایک نیا عنوان شروع ہوا، الحمدللہ رب العالمین. میں آپ کو ایک عربی کا ایک مقولہ سناتا ہوں، ایک کہاوت ہے عربی، چھوٹا سا جملہ ہے مگر بڑا پیارا ہے. اگر آپ اس کو ذہن میں رکھ لو، دل پر لکھ لو گے نا، کبھی ٹینشن میں بھی آپ ٹینشن میں نہیں آؤ گے. ٹینشن میں بھی ٹینشن فری. من کان لہو اب لا یخلق من کان لہو اب فکیف یخلق من کان لہو رب. جس کا باپ ہو وہ اولاد کبھی ٹینشن نہیں لیتی. کیا میرا بابا ہے جی، ابھی ہمارے بابا زندہ ہے، ہمارے بابا ہے، اگرچہ انہیں کہتا تو فقیر رہے، مگر اولاد کو باپ کی موجودگی میں کبھی کوئی فکر نہیں ہوتی. ہر غم، ہر مصیبت، ہر آزمائش وہ سہ لے گا. کیوں؟ اسے یقین ہے کہ میرا باپ ہے، میرا ایک نگہبان ہے، میرا ایک بڑا ہے، میرا ایک پالنے والا ہے، میری ایک مدد کرنے والا ہے. میرا باپ ہے، وہ اپنی جان دے کر بھی میری مدد کرے گا. جس کا باپ ہو وہ کبھی ٹینشن میں نہیں آتا. سوچو جس کا رب ہو وہ کیوں ٹینشن میں آئے. السلام. ہاں، حضور کو یاد کرتے ہو. معلوم ہے آپ کو بھی زندگی جینے کا مزہ نہیں معلوم. میں جیسا بیٹھا ہوں نا، آپ کسی سے پوچھ لینا، یہ بھی مجھے کبھی کبھار دیکھتے، یہ بہت دیکھا ہوا، یہ بہت دیکھا ہوا ہے، یہ بھی بہت دیکھا ہوا ہے. میں جتنا مسکرا کے بیٹھا رہا، مجھے آپ کبھی بھی دیکھو گے نا، میرے لبوں پہ یوں ہی مسکراہٹ رہے. خدا کے گھر میں بیٹھ کے بولو. ایک تو ایسا بچہ ملا میرے کو، انہیں ایک دن ایک مسجد میں آئے، ہمارے ایک استاذ تھے، ان سے مسافہ کرنے کے بعد وہ پوچھے، ارے میاں تمہیں ادھر کیسے؟ بولے میں حاضر صاحب کو دیکھنے آیا. دیکھنے آیا واقعی ہیرے موتی لگے، میرے کو نہیں دیکھتا کیا ہو. میں بولا نہیں، ان کو دیکھنے آیا کا مطلب انہوں مسکراتے سو دیکھنے آیا. وہ کہ ان کو میں جہاں دیکھتا ہوں، اسٹیشن پہ ملے تو مسکراتے رہتے، بس اسٹینڈ کے پاس ملتے تو کہیں بھی دیکھو مسکراتے رہتے. یار مسکرائے نہیں تو اور کیا کرے. جس کا باپ ہو وہ کبھی غم نہیں کرتا، جس کا رب ہو وہ کیوں غم کرے. اور وہ میرا نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کا پالنے والا ہے، وہ پالنے والا، وہ رب ہے. جب ایک شاگرد کا مربی ہو تو شاگرد بے فکر ہوتا، میرا استاذ ہے، آرے کس سے پنگا لینا، بول میرا استاذ بیٹھا ہے. ایک مرید ہے، بیٹھے گا میرا شیخ ہے، کون سا جن، کون سی بلا، کون سی برتر، آرے تو میرا شیخ میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. ایک پہلوان کا بیٹا
چڑھائے ہوئے محلے میں پھرتا، کون ہے میرے سے منہ لگانے والا؟ میرا باپ پہلوان زندہ ہے۔ یارو کیا ٹینشن ہے، کسی کا کوئی زندہ ہو یا نہ ہو، میرا رب زندہ تھا، زندہ ہے اور ابد تک زندہ رہنے والا ہے۔ سے مسلمان گئے۔ بھروسہ کرو اپنے رب پر اور اپنے رسول پر، بہت کچھ دیتے ہیں، وہ بہت کچھ دیتے ہیں، ان سے لینے والوں کی کمی ہے۔ رب العالمین ہے جس ساری کائنات کو دینے والا ہے، تمہیں کیسے نہیں دے گا؟ بولو، تم تو اس کے ماننے والے ہو، تم مومن ہو نا، تم مومن ہو۔ حضور نے خود فرمایا تم تو آج مجھے دیکھ کر، سرکار نے قبرستان حضور تشریف لے گئے تو حضور نے قبرستان میں فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے بعد صحابہ جو موجود تھے کہا انتم اصحابی ہم اخوانی، بولے حضور تم لوگ تو آج مجھے دیکھ کر میرے اوپر اپنی جان نچھاور کر دیتے ہو اور اس شان سے تم زندگی گزارتے ہو، مگر ایک زمانہ آئے گا میرے ایسے بھی غلام ہوں گے جو مجھے دیکھے بغیر بھی میرا نام سن کر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں۔ حضور ہمیں پسند کرتے، حضور ہمیں پسند کرتے۔ ایک باپ کتنا بھی بڑا عیاش رہے اس کی اولاد کیسی ہی نکمنی کیوں نہ رہے، باپ کے اندر اپنی اولاد کے لیے نرمی ضرور رہتی ہے۔ اولاد کتنی بھی بڑی نافرمان رہے، باپ اپنی اولاد کو کبھی پریشانی میں دیکھ نہیں سکتا۔ سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے، بزرگوں نے فرمایا خدا کی رحمت کے اگر 100 حصے کر دیے جائیں، خدا نے ایک حصہ رحمت اپنی زمین پر پھیلا دی، صرف ایک حصہ۔ اس ایک حصے سے باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتا، ماں اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتی، دوست اپنے یار سے اتنی محبت، بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے، ایک دوسرے سے ہم اتنی محبت، وہ ایک رحمت کا درجہ پھیلا دیا گیا تو کائنات انسانوں سے، انسان جانوروں سے، جانور انسانوں سے اتنی محبت کرتے۔ کسی نے پوچھا حضرت قبلہ ایک کا یہ حال ہے 99 خدا نے کیوں نہیں پھیلائے، وہ کہاں ہے؟ کہا وہ 99 رحمت کے حصے رب نے حبیب کی امت کے لیے آخرت میں رکھ لیے، آخرت کے لیے رب نے رکھ لیے۔ وہ 99 رحمت کے حصے خدا اپنے حبیب کی امت کو بخشوانے کے لیے پھیلا۔ ایک حصہ رحمت کا حال یہ ہے، سوچو آپ تمہارا رب ہے، نہیں سمجھے؟ رب ہے جی، رب ہے، پالنے والا ہے۔ تمہاری دکان نہیں پالتی تمہیں، تمہارا گھرانہ نہیں پالتا، تمہارا باپ تجھے نہیں پالتا، تمہاری نوکری تمہیں نہیں پالتی، تمہارا پالنے والا رب۔ آپ کو اگر مزہ نہیں آ رہا نا، آج رات میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، 2 بجے 2-2:30 بجے رات میں اٹھو، وضو کرو، وضو کر کے گھر میں مصلی بچھا کر صرف گردن جھکا کر تاریکی میں اتنا بولو میرا رب اللہ ہے، اتنا بولو تمہارا سینہ چوڑا ہو جائے۔ کون کیا کر لیتا؟ میرا رب اللہ ہے۔ دکان بند کرے تو نوکری جاتی، بولے میرا رب مجھے پالتا ہے، دکان نہیں پالتا، میرا رب مجھے دیتا ہے، کوئی نوکری نہیں دیتی، اور وہ رب جب دیتا کوئی مائکا لال نہیں جو روک سکے، اور وہ رب جو روکے گا کوئی چیز نہیں جو تجھے دے سکے۔ چھوڑو بند کرو، افطار کے بعد دکان بند، کاروبار بند، سارا مہینہ رب نے مجھے دیا اور 1 مہینہ میں اپنا وقت اپنے رب کو دوں گا، میں اپنا وقت اپنے رب کو دوں گا۔
सारा साल रब ने मुझे दिया ना, क्या कमी थी बोलो, क्या नहीं दिया तुम्हारे रब ने। पहले जमाना तो ऐसा था कि आल औलादे ख्वाहिश करती थी, अब्बा गोश्त खाना है, चिकन खाना है, मटन खाना है, कुछ अच्छी ग़िज़ा लाओ खाना है। आज हम सोचते भी नहीं है, हमारी घरवाली दस्तरखान पे रख कर आके बोलती लो खा लो। नहीं, क्या रमजान है जी, वो शान उसकी इतनी आला है, सही मानों में अफसोस होता, वाकई में उसके जाने के बाद अफसोस होता। एहसास अपने अंदर पैदा करो, जगाओ जगाओ जगाओ, ज़मीर को जगाओ। अय्याशियां बहुत कर लिए, बहुत खाए पिए, बहुत रात गुजारियां कर ली, बहुत कर लिया, कल कड़क बोल के मर गए तो जिंदगी का कोई भरोसा है? खाली बोलते रहते जिंदगी का भरोसा नहीं, भरोसा नहीं, भरोसा नहीं, कभी प्रैक्टिकल करके देखो, चले गए तो। रमजान आ रहा, दुआ करो अल्लाह रमजान दे, उसकी कदर की तौफीक भी दे, उसकी कदर करने की सआदत भी अता फरमाए। अल्लाह नवाजने वाला है। शाह देखो रमजान, अब ये दिन आज क्या है? जुमा शवाल की, हाँ 10 शवाल है, 10 शवाल छोड़ो, 29 शवाल, 29 दूसरे दिन रमजान है। 29 शवाल की रात में आप सो गए, घरवाली सो गई, अम्मा बहनें वगैरह सो गए, रात में 2 बजे उठाओ बीवी को, 2 बजे उठाओ, दिल बोल रहा अच्छी कॉफी बना को दो, बहुत अदब व एहतराम करने वाली जो रहेंगी ना, प्यार मोहब्बत करने वाली, टाइम देखो चुपचाप सो जाओ बोल, बहुत अदब करने वाली बीवी रही तो, अदब वाली जो रही तो भी शायद बीवी को उड़ गया मुझे, तुम्हें टाइम बहुत हो गया सो जाओ। फिर तुम बोले नहीं जी दिल बोल रहा काफी दो, सो जाओ जी सो जाओ, दिमाग को खराब करो। अभी क्या तो 2 बार 3 बार कुछ बोले, कोई तो 2 बजे उनको कॉफी बना को मिला, थोड़ी देखने में ये एंटरटेनमेंट की बात दिख रही, नहीं मुझे हंसाना नहीं है मुझे। रात में 2, 2:30, 3 बजे आप उठकर चाय पूछे तो बीवी नहीं दे रही, देती, आप बीवी को छोड़े अंदर तुम्हें नहीं देते, अम्मा को बोलते हैं, अम्मा बोलती वो सो रे बाबा, 2 बजे कौन चाय पीता रहे, 3 बजे कौन कॉफी पीता रहे, सो जा। आप रात का खाना नहीं भी खाकर सोए होंगे ना, 3 बजे आप उठकर खाना जो बोले तो ना बहन देने वाली, ना अम्मा देने वाली, ना बीवी देने वाली। 3 बज गए, सुबह फजर के बाद नाश्ता दे तुझ पे, सो जाओ आराम करो, फजर के फौरन बाद रोटी आपको दे दे, 2 घंटे अभी आराम करो। 29 शाबान को आप उठाए तो घर वाले ऐसा बोले, दूसरे दिन 1 रमजान है, वो रमजान को तुम्हें कुछ बोले नहीं, सोए हुए हैं, माँ बीवी बहन दस्तरखान बिछा के उठा रही, उठ रहे खा, खिलाने उठो खिलाओ बोले तो नहीं खिला रहे थे, बोले सो जा, भूख लगी जी खाना दो, थोड़ी देर इंतजार कर ले फजर हो जाती। मगर दूसरे दिन जैसे रमजान शुरू हुआ, भूख भी नहीं लग रही, फुल नींद आ रही, नहीं उठ रहा, फिर भी अम्मा कहते रहे पटे उठ रहे, सहरी का वक्त हो जाता है, उठ खा। बीवी बोलती उठो जी टाइम हो गया, मुझे भूख नहीं भी तो क्या हुआ, सहरी करने उठा लूं, सो खाने नहीं उठा लूं, सहरी करो। क्या शान है खुदा की, जिस वक्त पर खाना घर वाले देते नहीं, रमजान आता है तो खुदा उठा के खिलाता, भूख लगी नहीं तब भी खुदा खिलाता है। अगर आप बोले मौला मुझे भूख नहीं लगी मैं नहीं खाता, अल्लाह ताला फरमाएगा अरे वो काफिल बंदे, तुझे पेट भरने खाने उठाया नहीं, तू खा, तेरे इस खाने में बरकत भी होगी, नबी की सुन्नत भी अदा होगी, तेरे हबीब की अदा हो जाएगी, तेरे हबीब का तरीका है, सुन्नत है, खाना नहीं खाता तो नहीं खाओ, और उनको एक खजूर तो खा। सुभान अल्लाह। और दिनों में भूख लग रही बोले तो भूखा सुना रहे, इन दिनों में भूख नहीं लग रही मगर कहते भूखा न को सो जा, एक खजूर तो कम से कम खा। सुभान अल्लाह। देखो बच्चे उम्मन आदत होती बच्चों की, बच्चों को दस्तरखान बिछाने को भूख नहीं लगती, घर में जो बच्चे होते हैं दस्तरखान उठाते की भूख लगती उनको,
وہ شروع ہو جاتے ہیں پیچھے اما کے، وہ گھسنا شروع چالو، دیو 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 دیو. اور عموماً بچوں کو شام کے وقت بھوک لگتی اور عصر کے بعد کون تو کچھ کھاتا پیتا دکھا، رے مغرب ہو رہی ہے، ذرا انتظار کر، مغرب کے بعد کھا کر، تھوڑی دیر انتظار کر، مغرب کا وقت ہو رہا، مغرب کے فوراً بعد کھا کر، یہ ٹائم کھانے پینے کا نہیں. سبحان اللہ. اور دنوں میں کھانے پلیٹ لے کو بیٹھے تو گھر کے بڈیا مار کو اٹھاتے رہے، منحوس یہ ٹائم کھانے کا لمحے، مغرب ہونے کے بعد کھا، عصا ہونے کے بعد کھا. مگر رمضان ایسا خدا فرماتا اب بیچ کھا. دماغ کام نہیں کرتا، جو وقت منحوس وقت لگتا ہے اور دنوں میں گھر کے بڈیا پلیٹا اٹھا لے، کھانے نہ دے، خدا فرماتا یہی تو وہ وقت ہے، اس وقت میں تجھے کھلا کر ثواب عطا کروں. کہتا ہے اس کی برکتیں اتنی ہیں، وہ پوری رات بھی اگر بولتے بیٹھ جاؤ کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا. میری آپ سے اتنی گزارش ہے، پورا سال خدا نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، تمہاری ایک ذمہ داری ہے کہ تم اپنے رب کو رمضان میں کچھ دو. ابھی بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ہاں جی، اور بھی نہیں بول رہے کہ ہمیں انشاءاللہ موقع پر کیا بولا، وہ نہیں بول رہا پیچھے والا شک میں ہے، بولو گا میں بول دوں گا تو کیسا بولو. اللہ اور یہ بات یاد رکھو، بندہ مومن ایسا ہے نا جو سوچ کر کرے ٹھیک ہے، بنا سوچے ہوئے بھی جب کسی نیکی کے لیے ہاں کر دیتا ہے تو اللہ اس کی پورا کرنے کے راستے بناتا ہے. اور اللہ نے دیا نہیں دیا بول کتنا دیا، پورا سال رگڑے دیا، تمہیں ہر چیز نوازی. اگر تم ایک مہینہ اپنے رب کو وقت دو، وہ بھی خدا کے لیے نہیں تمہارے لیے، خدا کے لیے کچھ نہیں. خدا کو کیا دو گے، مصطفیٰ کو کیا دو گے، خالی لیتے رہنا ہے وہ دروازے سے. اپنے لیے ہم وقت دیں، انشاءاللہ تراویح کبھی نہ چھوڑیں. بے پناہ اس کی برکتیں، بے پناہ اس کی برکتیں. یہ برکتیں خالی بھٹوں میں تمہیں نہ دیکھو، بڑھاپے میں تم کو سمجھ میں آتا کہ تراویح کی برکت ہے. ایسا مت کرو، اللہ کھلا رہا. اگر ایسا ہو جائے نا، اللہ تمہیں روک دے، روزی روک دے، برکت روک دے نا، پھر اس کے بعد پھر برکت تم کہیں سے خرید کے لا نہیں سکتے، روزی خرید کے لا نہیں سکتے. وہ خدا ہے جو تمہیں یوں ہی عطا کرے. وقت دو، ٹائم نکالو، دعائیں کثرت سے کرو. بابرکت مہینہ ہے، وقت کافی ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اور ہمیں اس کی قدر کرنے کی سعادت دے. اور کتنی پیاری بات حضور نے کہی، رمضان اپنے قدر کرنے والوں کو جاتے جاتے دعا دے کو جاتا. بہت ہے، بہت کچھ ہے، بولنے کے واسطے کچھ نہیں، عمل کرنے کے واسطے بہت کچھ ہے. عمل کی زندگی میں آؤ، ایک نیا مزاج، نیا ذہن قائم کرو، ہے نا. انشاءاللہ اس سال اگست نرلی میں لوگ بھی بولنا پہلی مرتبہ تراویح ہوتی نہیں ہوتی جی، سورہ تراویح ہوتی. دیکھو کیا بولو، سورہ تراویح ہے وہ بھی پڑھنے کی توفیق غلط ہے نا. سورہ تراویح انشاءاللہ انشاءاللہ رہیں گے. رہنا یہ وقت دینا، ہم اپنے رب کو دے رہے ہیں. اور وہ رب سبحان اللہ قرآن کتنا پیارا ذہن دیتا. دیکھو من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرضہ دے، خدا کو قرضہ دے دے. کون ہے جو خدا کو قرضہ دے؟ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن میں کون ہے جو خدا کو قرضہ دے. ہے اوقات خدا کو قرضہ دینے کی، مگر اللہ فرماتا ہے کون ہے جو خدا کو قرضہ دے. کیا مطلب اس کا؟ مفسرین فرماتے جیسے قرضے میں کیا ہوتا بولے تو میں 100 روپے اگر بچے کو دیا، کل کے دن وہ 100 روپے وہ بچہ مجھے واپس کر دے گا، تو میرے 100 روپے اس کے ذمے میں امانت ہے، ضرورت کے واسطے کیا امانت ہے، پھر کل کے دن وہ مجھے لوٹا دے گا کیونکہ وہ میرا ہے. اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے. اس کا مطلب یہ کون ہے جو اس کے لیے بندگی کرے اور خدا پھر اس کا اجر پلٹا کر اسی کو دے، پلٹا کر
جیسے قرضے میں پیسے واپس دوبارہ پلٹا کر اس کو دیے جاتے جس کا وہ مالک ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب بندہ نیکی کرتا ہے تو خدا اس کا اجر و ثواب پلٹا کر اسی نیکی کرنے والے کو دے دیتا ہے۔ تو سورہ تراویح ہوتی ہے، اور یہ تو کرم دیکھو بزرگوں کا، سورہ تراویح پڑھا کو بھی ثواب قرآن کی تلاوت کا عطا کرتا ہے۔ سورہ تراویح میں بھی، کیونکہ اس میں سورہ فاتحہ بھی ہوتا، 3 کل بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ پڑھا کر بھی ہمیں قرآن کی مکمل تلاوت کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ یہ کرم نوازیاں ہیں، بے پناہ رب عطا کرتا ہے۔ ذرا بندہ اپنے رب پر بھروسہ رکھے، یقین رکھے، اور دنیا کو صرف سبب سمجھے۔ سبب یعنی کیا بولتے ہیں اس کو؟ سبب ضرورت پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے، بس ضرورت پوری، نکل جانا دنیا سے، چلے جانا رب کی بارگاہ، رب سے لو لگاؤ، رب سے محبت کرو، رب کی بارگاہ میں جھکو، جتنا تم وہاں جھکو گے خدا اتنا ہی زیادہ اٹھائے۔ یہ قانون ہے رب کی بارگاہ کا، جو وہاں جتنا جھکتا ہے خدا اسے وہاں پر اتنا اٹھا دیتا ہے، اور ہم جھکتے نہیں، اسی لیے قابل وہاں خدا ہمیں جھکا دیتا، قابل وہاں جھکا دیتا۔ اللہ کرم کرے، ہماری اس محفل کو قبول کرے، جو کچھ پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، بڑی محبتوں سے رکھی، اور عقیدت اور اخلاص پیار کے ساتھ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق آپ کو اور مجھے بھی رب نصیب فرمائے، اور ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ جن دوست احباب نے، علماء نے، جنہوں نے بھی اس محفل کو آباد کرنے میں، قائم کرنے میں جس طرح حصہ لیا، اللہ انہیں اجر جزیل عطا فرمائے۔ رمضان کی برکتیں انہیں اور ہم سب کو مالا مال کرے، اور ہم یہیں سے عزم کرتے ہیں، تہیہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں پکی، انشاءاللہ ہم رمضان اللہ کو راضی کرنے میں گزاریں، چاہے وہ دعا ہو، عبادت ہو، صدقہ و خیرات ہو، روزہ داروں کو کھلانا پلانا ہو، خود ٹائم پر عبادت کرنا ہو، تلاوت کرنا ہو یا تلاوت سننا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے خدمت کے قدسی
کہیں عرضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں عرضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ اللهم ربنا تقبل منا بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا زينة عرش الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.